بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ 18 سال سے کم نکاح کے بل کے بارے میں بات کر چکے ہیں، لیکن ابھی وہ ایک قانون بن چکا ہے اور اس پر آصف علی زرداری نے دستخط کیے ہیں۔ صدر زرداری نے 18 سال سے کم عمری کی شادی کی ممانعت کے بل پر دستخط تو کر دیے ہیں۔ نئے قانون کے مطابق نکاح خواہ کوئی ایسا نکاح نہیں پڑھائے گا جہاں ایک یا دونوں فریق 18 سال سے کم ہو۔ مرد کو کم عمر لڑکی سے شادی پر 3 سال تک قید کی سزا ہوگی۔ کم عمر دلہن یا دلہے کو شادی پر مجبور کرنے والے کو 7 سال تک قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ محترم سامعین، اس میں کچھ اہم نکتے ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کم عمری کی شادی پر کتنے سال قید یا مشقت کی سزا ہوگی؟ تو اس بل پر تو صدر زرداری نے دستخط کر دیے۔ صدر آصف علی زرداری نے بچوں کی شادی کی ممانعت کے بل پر، آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس کا دستخط موجود ہے، انہوں نے دستخط کر دیے ہیں۔ یہ قانون اصل میں ہے کیا؟ تو یہ قانون یہ ہے کہ نکاح خواہ کوئی ایسا نکاح نہیں پڑھائے گا جہاں ایک یا دونوں فریق 18 سال سے کم عمر ہو۔ خلاف ورزی کرنے پر نکاح خواہ کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 18 سال سے بڑی عمر کا مرد اگر کم عمری لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اسے 3 سال تک قید بامشقت ہوگی۔ بچوں کی شادی کی ممانعت کا بل قومی اسمبلی میں شرمیلا فاروقی نے پیش کیا تھا، جبکہ سینٹ میں یہ بل شری رحمان نے پیش کیا تھا۔ قانون میں کہا گیا ہے کہ عدالت کو علم ہو کہ کم عمر بچوں کی شادی کی جا رہی ہے تو وہ ایسی شادی کو روکنے کے لیے حکم جاری کرے گی۔ عدالت کو اطلاع دینے والا فریق اپنی شناخت چھپانا چاہے تو عدالت اسے تحفظ دے گی۔ محترم سامعین، دراصل یہ کون لوگ ہیں جو انہوں نے اس بل کو پاس کیا ہے؟ یہ دراصل امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہے، کیونکہ ان کا نکاح بہت کم عمری میں ہوا تھا۔ اس کے بارے میں بہت سے علماء نے اپنی اپنی رائے دی ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ نے اس بل کے بارے میں فرمایا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف قانون سازی ناقابل قبول ہے۔ 18 سال سے کم عمر نکاح پر پابندی قرآن اور سنت کے منافی ہے۔ محترم سامعین، بعض علماء نے تو ایک بہت ہی اہم ترین نقطہ اٹھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آئین پاکستان کی روح سے پارلیمنٹ میں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، مگر اسلامی نظریاتی کونسل اور مذہبی جماعتوں کی شدید مخالفت کے باوجود پارلیمنٹ نے 18 سال سے کم عمر لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کو غیر قانونی قرار دے کر باقاعدہ سزاؤں کا بل پاس کر دیا، جس پر صدر زرداری نے دستخط کیا، جس کے بعد یہ قانون بن گیا۔ اب نئے قانون کے مطابق 18 سال سے کم عمر لڑکے اور لڑکیاں نابالغوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب جب یہ نابالغوں کے زمرے میں آتے ہیں، اگر ان لوگوں نے قرآن اور حدیث کی مخالفت کر دی ہے، جو لڑکا اور لڑکی 18 سال سے پہلے بالغ ہو چکے ہوں، تو آیا پاکستان کے اس قانون کے مطابق اس کے روزوں کا کیا ہوگا، اس کی نماز کا کیا ہوگا، اس کے حج کا کیا مسئلہ ہوگا، جس کے لیے بلوغت کا ہونا ضروری ہے؟ تو اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے۔ یہ تو مکمل طور پر قرآن اور حدیث کا خلاف ہے۔ محترم سامعین، اس بل کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی کے بارے میں پارلیمنٹ سے جو بل حیرت انگیز جلد بازی میں منظور کر لیا گیا ہے اور اب اس بل پر صدر زرداری نے دستخط بھی کر دیے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ قرآن اور سنت کے بالکل خلاف ہے، بلکہ بلا وجہ اس نازک موقع پر اختلاف اور بحث مباحثے کا دروازہ کھول کر ملک اور ملت کے مفاد کو پس پش ڈالنے کی مرادب ہے۔ باقاعدہ طور پر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے صدر مملکت سے درخواست کیا تھا اور انہوں نے فرمایا تھا کہ صدر مملکت اس پر دستخط نہ کرے اور اس درخواست کو واپس لیا جائے، لیکن تمام علماء اور جتنے بھی پاکستان کے بڑے بڑے علماء ہیں، حتیٰ کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے بھی واضح الفاظ میں اس کی مخالفت کی تھی اور فرمایا تھا کہ اس بل کو واپس لیا جائے، اور جتنے بھی پاکستان کے بڑے بڑے علماء اور نامور علماء ہیں، ان سب نے اس بل کے خلاف بیان دیا اور باقاعدہ طور پر ویڈیو اور آڈیو پیغامات جاری کیے، لیکن پتہ نہیں کہ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ جو آئین کے خلاف ہو، جو بل قرآن اور سنت کے خلاف ہو، یہ لوگ اس کے پاس کرنے پہ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ پتہ نہیں ان لوگوں کو اس میں کیا ملتا ہے، آگے جا کر اس کا پتہ ضرور لگ جائے گا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے ملک میں ایسے علماء ہیں کہ اس بل پر آگے کارروائی کبھی نہیں ہوگی، اور جب تک اس بل کو منسوخ نہیں کریں گے تب تک یہ چین سے نہیں بیٹھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ ایسے لوگوں کو جو ایسے ناجائز قرآن اور سنت کے خلاف قانون کو پاس کراتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو نیست اور نابود کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔